میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر، میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم 22 جمادی الاخری کے تعلق سے یہ پروگرام آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل ہمارے مبلغین جو ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس پر گفتگو کریں گے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے روشن پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال، صاحب شیریں مقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان چشتی مدنی، مبلغ دعوت اسلامی عبد الواجد اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد آصف اقبال اتاری مدنی۔ انشاءاللہ عزوجل پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکتوب، ایک لیٹر پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کلام کی طرف بڑھیں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ اس مکتوب سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ امیر المؤمنین بنے اور مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتے ہوئے جب مختلف قبائل کے خلاف جنہوں نے ارتداد کیا اور دین سے پھر گئے، ان کے خلاف جب جہاد کا اعلان فرمایا تو مختلف قاصدین بھی آپ نے روانہ کیے، پیغام لے جانے والے، اور کچھ لیٹرز بھی آپ نے روانہ کیے تاکہ ان کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ جو تم کر رہے ہو وہ درست نہیں۔ رسول اللہ کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہر اس شخص کے پاس جس کو یہ مکتوب پہنچے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مخاطب کر کے مکتوب میں یہ لکھا اور یہ فرمایا، خواہ وہ اسلام پر قائم رہا ہو یا اسلام سے معاذ اللہ پھر گیا ہو۔ میری یہ بات ہر اس شخص کے لیے صدیق اکبر اپنے مکتوب میں، اپنے لیٹر میں فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا، جو خوشخبری دینے والے، ڈر سنانے والے، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، ہدایت کے سراج منیر ہے۔ جو شخص دعوت اسلام کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا اور کامیابی کے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے بحکم الہی اس کی طرف بذریعہ جہاد فرما برداری کے لیے رجوع کیا جاتا ہے۔ احکام الہی نافذ فرمانے، مسلمانوں کو نصیحت کرنے اور اپنے فرائض تبلیغ کو بخوبی سر انجام دینے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر قرآن مجید فرقان حمید میں دی ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت اس میں مکتوب میں تحریر فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، پس جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ اچھی طرح سن لے کہ نبی کریم علیہ السلام وصال فرما گئے، انتقال فرما گئے ہیں، اور جو خدا وحدہ لا شریک کا عبادت کرنے والا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، قائم ہے، اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ چھوتی ہے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کچھ نصیحتیں فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے احکامات کو نافذ کرنے کی ذمہ داری دی ہے، پھر فرمایا، میں تمہاری طرف نیکی کی پیروی کرنے والے مہاجرین اور انصار کے لشکر کو روانہ کرتا ہوں۔ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ اسلام کی دعوت دیے بغیر کسی سے مقابلہ نہ کریں۔ جو لوگ اسلام کا اقرار کریں اور برائیوں سے باز رہیں، نیک کاموں سے انکار نہ کریں، ان کی اعانت مدد کی جائے، اور جو اسلام سے انکار کریں اور ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کی کچھ قدر و منزلت نہ کی جائے، اور سوائے اسلام کے کچھ قبول نہ کیا جائے،
پس جو شخص ایمان لائے اس کے لیے بہتری ہے، ورنہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ میرے اس اعلان کو مجمع میں لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ جب اسلامی لشکر تمہارے قریب پہنچے اور ان کا مؤذن اذان دے تو تم بھی اس کے مقابل اذان دو، تاکہ یہ پہچان لیا جائے کہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تم پر حملہ نہ کیا جائے گا، اور اگر تم نے اذان نہ دی تو تم سے باز پرس ہوگی، اور انکار کی صورت میں تم پر حملہ کیا جائے گا۔ اب یہ جو پورا ایک آپ کا لیٹر ہے، یہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد جو حالات ہوئے ان میں کس طرح آپ نے امت کو سنبھالا، اور اس فتنے کی سرکوبی کی، لشکر روانہ کر کے، لیٹر روانہ کر کے، پیغامات دے کر، صحابہ سے مشورے کر کے، اور جو طریقہ کار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار فرمایا، تو یوں آپ نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد امت کو سنبھالنے والے ہوئے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے امت کو سنبھالنے والے، فتنوں سے امت کو بچانے والے، فتنوں سے امت کو سنبھالنے والے، امت کی رہنمائی کرنے والے۔ تو آج اب انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ مبلغین کا تعارف میں نے آپ کو کروایا ہے۔ اولاً ہم آصف بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، تو آصف بھائی سے کہوں گا کہ کلام شامل کریں، اور برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے نا، وہ رنگے کیا چمن پسند نہ وہ پھولوں کی بو پسند، وہ والا اگر کلام آپ شامل فرما لیں۔ ماشاءاللہ، دو آصف ہیں آج تو، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، اور اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے۔ ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند، صحرائے طیبہ، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند،
ہے کتنی تیری گفتگو پسند صحرائے طیبہ صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند ان کے گناہ گار کی امید عفو کو ان کے گناہ گار کی امید عفو کو ان کے گناہ گار کی امید عفو کو پہلے کرے گی آیت لا تک نہ تو پسند پہلے کرے گی آیت لا تک نہ تو پسند صحرائے طیبہ صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند اور مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کہ سب سے مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند ہے خواہش وصال در یار حسن ہے خواہش وصال در یار حسن ہے خواہش وصال در یار حسن آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند صحرائے طیبہ صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند کیا بات ہے، خوبصورت کلام ماشاءاللہ. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گفتگو ہم کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وصف پر کہ نبی کریم کے وصال ظاہری کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس وقت امت کی جو کنڈیشن تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحمل، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تدبر، اور ان تمام صورتحال میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار نے جو امت کو سنبھالا، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. یہ جو ایک جملہ ہے مولانا عدنان چشتی صاحب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کنٹینیو ہم کریں گے. مبلغ امت کو سنبھالنے والے نبی کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا
یقیناً یہ ایک قیامت صغریٰ تھی صحابہ کرام علیہم رضوان پر، اور روایات میں یوں بھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے وصال ظاہری کا سب سے زیادہ غم تھا، مگر سب سے زیادہ تدبر کا اور تحمل کا مظاہرہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا۔ تو یہ جو واقعہ تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد جو امت کو سنبھالا، اس پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خلوت و جلوت میں اور خاص طور پر غار ثور کی تنہائیوں میں، اور اس کے علاوہ اور نہ جانے کتنی ایسی تنہائیاں ہیں جس کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم سفر بھی ہیں، ہم راز بھی ہیں، ہم رقاب بھی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو امت کو سنبھالنے کا کام لینا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کی انہی خطوط پر تربیت فرمائی تھی۔ واہ جی واہ۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑھ کر صدمے سے دوچار ہونے کے باوجود آپ دیکھیں جو کیفیت ہے اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اس کو سامنے رکھیں۔ کسی کو نبی کریم علیہ السلام سے کچھ عرصے کی رقاب سرکار علیہ السلام کا ساتھ ہے، کسی کی کوئی کیفیت ہے، کسی کوئی کیفیت ہے، اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیفیت یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد بھی جیسے بندے کی دنیا بدل جاتی ہے نا، وہ والا معاملہ تھا۔ یعنی بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی آدمی آ کے سلام کرتا تھا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اپنے آپ ہی میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کسی نے سلام کیا ہے۔ بعد میں وہ شکوہ کرتے، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2-3 دن وصال مبارک حضور کے بعد بھی ان کی یہی کیفیت تھی، کوئی بندہ آ کے سلام کرتا تھا انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کسی نے آ کے مجھے سلام کیا، کہتے جی آپ نے جواب نہیں دیا، کہتے آپ نے سلام کب کیا، ایسی کیفیت تھی۔ اور پھر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ نے تلوار کو نکالا، وہ فرماتے جو یہ کہے گا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما کے اس کی گردن اڑا دوں گا، آپ کی کیفیت یہ ہے۔ اچھا دیگر جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں وہ بھی غم سے نڈھال ہیں، ایسے میں ایک ہستی جنہیں سب سے بڑھ کر غم لاحق ہے نبی کریم علیہ السلام کا، وہ غار ثور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، پھر مدینہ طیبہ ساتھ آنا، سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنا، حضور کی رفاقت دوستی 16 سال کی عمر سے جن کی نبی کریم علیہ السلام سے دوستی ہے، پھر اس کے بعد جو دیگر معاملات ہیں، اتنا قرب، اتنی رفاقت اور اتنا قریبی ہونا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، یہ سب کا سب چھوٹ گیا ہے۔ ایسے میں ان کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا؟ ان کی سیرت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب نبی کریم علیہ السلام کے حضور کے غم میں گھل گھل کر دنیا سے چلے جانا، ان کا ایک سبب یہ لکھا گیا ہے، جدائی کا غم تھا، جدائی کا غم۔ ان کی کیفیت یہ ہے، لیکن باوجود اس کے چونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے خاص فیض یافتہ تھے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے انہیں ایسے ہی مسلح امامت نہیں عطا، یہ سب سے افضل ترین عبادت کی امامت دے کر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بتا دیا تھا یہ جو افضل ترین کام ہے اس کے امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو بقیہ اس کے نیچے والی جو چیزیں ہیں ان کے لیے تو بدرجہ اولا ان کو امام مقرر کیا جائے گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، مدینہ طیبہ کے ساتھ ایک علاقہ تھا، وہاں جو ہے وہ آپ اس وقت گئے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ چلا، آپ سواری پر سوار ہو کر تشریف لائے سرکار علیہ السلام کے گھر، اور اللہ اکبر اس وقت جو کیفیت ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حضور علیہ السلام کے پاس آئے، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میں یوں اگر کہا جائے سارے کے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھا جائے، اگر کوئی اس وقت اب آگے کیا کرنا ہے، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، مختلف طرح کے جو ہے وہ بعض وہ بھی ہیں جو منافقین بھی ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو جنہیں نہ دین اسلام کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات بھی نہیں ہے، اور ایسے میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر بھی لے کر گئے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ، وہ بھی معاملہ ہے۔ یعنی یہ سارے کا سارا شیرازہ یہ بکھر سکتا تھا
اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو نہ سنبھالتے، آپ نے اس وقت میں جو اجتماعیت جو جمع کی ہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو حوصلہ دیا ہے، آپ نے قرآن مجید کی آیت، حالانکہ صحابہ کرام پہلے پڑھ چکے تھے وہ قرآن مجید کی آیات، انک میت وانہم میتون، جب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور افئن مات، یہ والی آیت کریمہ پڑھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے ہم پہلی دفعہ یہ آیات پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ پہلے بھی پڑھی جا چکی تھی، لیکن فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے اسی موقع کے لیے ان آیات کو نازل کیا گیا تھا۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی جو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، ایسا کوئی بھی نہیں تھا، یہ سمجھانے کے لیے تھا۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتا تو سن لو، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے، اور ہم لوگ تو پہلے بھی اللہ ہی کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ حی و قیوم ہے، وہ حی لا یموت ہے۔ تو پھر صحابہ کرام علیہ مرضوان کو یہ آیات پڑھ کر سنائی، تو اب وہ معاملہ جو تھا ایک ہوش بحال ہونا شروع ہوئے صحابہ، ہاں جی، کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے۔ صدیق اکبر اس طرف لے کر آ رہے ہیں کہ بندگان خدا، یہ گویا آپ دیکھیں یہ معاملہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے جان گئے تھے، جب نبی کریم علیہ السلام نے ایک رمز استعمال فرمائی، ایک اشارہ دیا کہ اللہ کریم نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا میں رہنے کا، چلے جانے کا، اور اس نے آخرت کو اختیار کیا، حالانکہ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان موجود۔ یہ وہ بات ہے صدیق اکبر وہاں رونے لگے، صدیق اکبر رونے لگے، حالانکہ اور بھی ہیں صحابہ کرام، لیکن جو قرب اور جو تربیت صدیق اکبر کی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے، آپ دیکھیں ادھر معاملہ حضور کے وصال کی آپ نے ایک اشارہ کیا ہے، اس کو سمجھا کس نے ہے؟ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ رو دیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہماری جانیں قربان۔ یہ انداز بتاتا ہے کہ ان کی تربیت اسی انداز پر نبی کریم علیہ السلام کی کہ میرے بعد آپ نے امت کو سنبھالنا ہے، یہ مختلف انداز میں۔ اور واقعی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو سنبھالنے والے ہیں۔ اگر آپ نے وہ سنبھالا نہ دیا ہوتا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو یوں مجتمع نہ کیا ہوتا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کمال درجے کی جانثاری، اطاعت و فرمانبرداری، وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا جو قرب ان کو حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو کہ خلافت کا جو ہے وہ معاملہ ہوا، صحابہ کرام علیہ رضوان جمع ہوئے، تو سب کے سب نے بیک زبان آپ کو جو ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ مقرر۔ کیا بات ہے، بہت بہت خوبصورت جو آپ نے وہ ایک بیان کیا کہ صحابہ کرام کی صورتحال اور صدیق اکبر کی۔ اب یہاں عبد الواجد بھائی، نبی پاک علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا اور امت کو سنبھالنے کے تعلق سے جیسے فرمایا کہ پہلے سے تربیت، یعنی پہلے سے ایک سسٹم بنا ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے نبی حضرت صدیق اکبر کے اندر وہ پختگی پیدا فرمائے۔ اب آپ اس پیرائے میں کس پہلو کو ذکر کریں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح معاملات کو آگے چلایا اور صحابہ کرام کو جمع فرما کر یہ جو شیرازہ بکھرنا چاہتا تھا اسے روکا؟ یعنی بہت سارے پہلو ہیں، ایک تو بغاوت کرنے والے منکرین زکوٰۃ تھے، ایک طرف جو ہے مسلمہ کذاب اور اس کا لشکر تھا، دوسری طرف جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے تھے، پھر جو دیگر قبائل نے جو ابھی یعنی دکھانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے ان کا بھی واقعات ہے، پھر منافقین بھی تھے۔ تو ان میں سے کسی ایک پہلو پر جہاں صدیق اکبر نے اپنے تدبرانہ فیصلے کیے اور وہ آپ کے ان سے فیصلوں سے امت کو فائدہ ہوا، اس پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ان تمام کو انگلش میں کہا جاتا ہے کرائسس، اور جو کرائسس میں کھڑا ہو جاتا ہے، لیڈنگ رول میں لیڈرشپ کا رول ادا کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مین آف کرائسس، مرد بحران۔ اچھا، یہ جو بحران ہے اس کی اگر ڈائمنشنز دیکھیں تو اتنی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے سے نبوت کا باب ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، احکام شریعت کا نزول اب ختم ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے غم کی کیا کیفیت ہوگی۔ اچھا، پھر خود یار غار، یار مزار، اور زندگی کے ہر موقع پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے
تو خود وہ ایموشنلی کتنے ڈسٹرب ہوئے ہوں گے. یعنی یہ ساری چیزیں مل کر ایک ایسا کرائسس پیدا کرتی ہیں کہ جس میں آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی مضبوط سے مضبوط شخص بھی ایسے بحران میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا. بالکل. اچھا، یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا رول ہے یہ تو بہت بڑا ہے. ہم اپنی سطح پہ اتر کے دیکھیں کہ جب کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہوتی ہے، فار ایگزامپل والد صاحب کا سایہ کسی کے سر سے اٹھ گیا، تو اس وقت جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے یا جس کے سر پر ذمہ داری ہوتی ہے، اکثر اوقات دیکھا ہے کہ اس کو کچھ سجھا ہی نہیں دیتا. کچھ لوگ سکتے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کچھ لوگ کچھ اور اس طرح کا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو خلاف شریعت ہوتا ہے یا جس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. یعنی یہ ایک عام آدمی کا لیول ہے جب ایک چھوٹی سطح پر کوئی مصیبت جو ہے وارد ہو جی. لیکن اتنی بڑی سطح پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے حواس کو برقرار رکھنا اور اس کے بعد مستقبل میں آنے والے فتنوں کو پہلے سے جان لینا اور اس بحران کے وقت میں درست فیصلے کرنا، ایسے فیصلے جن کے اثرات اس دور سے لے کر آج کے دور تک باقی ہیں، ایسے بڑے فیصلے کرنا جنہوں نے امت کے رخ کو صحیح رکھا اور جس سمت پر امت کو جانا چاہیے تھا اسی سمت پر رکھا، یہ بہت بڑے تدبر کی نشانی ہے. تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کے جو دور رس نتائج ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. بالکل. اب اس کے بعد جیسے آپ نے کسی ایک ڈائمنشن کا کہا تو اس میں سے ایک سب سے بڑی ڈائمنشن تو یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو سمیٹنا، یہ بہت بڑا کام. جی، اپنے لوگوں کو سمیٹنا اور ان کو بکھرنے سے بچانا، صحیح، اور ان کو آپس میں باہم دست و گریباں ہونے سے بچانا. فار ایگزامپل صحابہ کرام میں سے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ شدت محبت سے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تعلق کی وجہ سے آپ یہ بات ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں اور اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، بظاہر پردہ فرما گئے. ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا خوبصورت اور جامع خطبہ ارشاد فرمایا اور قرآن کریم کی آیات کا ایسا برمحل استعمال فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ہم حیران و ششدر رہ گئے. فار ایگزامپل حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اگر وہ پردہ فرما جائیں گے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اللہ اکبر. اب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں حیران و ششدر رہ گیا اور میں اس بات کا میں نے یقین کر لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں. اچھا، جب آدمی کو یقین ہو جاتا ہے نا تو وہ صدمے کو ریسیو کرتا ہے. تو آپ نے اس صدمے کو ریسیو کیا اور اس وقت آپ کی حالت یہ ہوئی، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے اور میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا، یہاں تک کہ میں گر کر زمین پر آ گیا. اللہ اکبر. تو ایسے وقت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو سنبھالا ہے. ماشاءاللہ. یعنی جو آپ نے فرمایا کہ مرد بحران، مین آف کرائسس، جس آپ نے لفظ استعمال کیا، تو اجتماعیت کو برقرار رکھنا اس حالات میں یہ بہت ایک بڑا اہم کام ہوتا ہے. جب کوئی کرائسس آ جائے، ہم بھی دیکھتے ہیں آصف بھائی، موجودہ حالات میں بھی ہم جب بچپن سے بڑے ہوئے بہت سارے حادثات، واقعات ملک و ملت میں، اسلامی ممالک میں آتے رہے، مگر یہی ہے کہ سنبھالنے والا کون. آپ نے جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایک ڈائمنشن انہوں نے بیان کی کہ اس وقت اجتماعیت کو برقرار رکھنا. اب اجتماعیت، مسلمانوں کا شرازہ ایک جگہ جمع ہو گیا، صحابہ ایک بات پر متفق ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر بیعت کر لی گئی.
اب جب خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین کا کردار سیدنا صدیق اکبر کو مل گیا، اب آپ نے جو احکامات نافذ کرنے ہیں اسے سب نے ماننا ہے اور وہ آگے بڑھنا ہے۔ یعنی اس فیصلے کے بعد کہ جب صحابہ کرام نے آپ کو خلیفۃ المسلمین مان لیا، آپ کی بیعت ہو گئی، سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا اس کے بعد جو بہت زیادہ اہم آپ کو لگا، کون سا کام کیا جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ اگر وہ نہ کرتے تو آج امت میں بڑا اختلاف و افتراق ہو جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا جو ہے وہ تفصیل طلب اس کا جواب بنتا ہے۔ اللہ یہ ہے کہ اختصار کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے جو فیصلے ہیں خلافت پر جب اجماع ہو گیا، سب کا اتفاق ہو گیا، اور حتیٰ کہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے جب پوچھا کہ آپ نے ان کو خلیفہ کیوں مانا، آپ نے بیعت کیوں کی، تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کا امام بنا دیا تو ہم نے ان کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا دیا۔ اور ایک یہ فرمایا کہ انہیں نبی پاک علیہ السلام نے ہماری نماز کا امام بنایا، اور آخری وقت تک یعنی آخری نماز تک نبی پاک علیہ السلام کے ہوتے ہوئے انہوں نے نماز پڑھائی ہے۔ تو جب یہ ہمارے امام ہو گئے ہیں تو اب دنیا کے معاملات میں بھی یہ ہمارے امام ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جب سب نے جو ہے وہ، اب بڑی کتنی پیاری بات کسی نے کہی کہ تمام سلاسل سے جو ہے وہ سلسلہ صدیق اکبر کا افضل ہو گیا، تو کہا کہ ان میں آپ یہ دیکھیں کہ سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، تو اب یہ دیکھیں کہ کیوں بنا، کیونکہ یہاں پر بیعت کرنے والوں میں فاروق اعظم ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، مولا کائنات ہیں، پھر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں، اور پھر دیکھیں بدر و احد کے والے جو ہے نا صحابہ کرام ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا، اور آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا وہ لشکر اسامہ کی روانگی والا معاملہ تھا۔ یہ لشکر نبی پاک کی ظاہری حیات میں روانہ فرما دیا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید، یہ ان کے جو والدین زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ موتا کے اندر شہید ہو گئے تھے، اب اسی مقام پر جا کر جنگ ہونا ہے، اور جن لوگوں نے جنگ موتا کے اندر مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا، ان میں جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی حکمت کہ آپ نے انہی کے بیٹے کو سپہ سالار بنایا، اور بڑے بڑی عمر والے صحابہ کرام، قدیم الاسلام صحابہ کرام، ان کی پیدائش سے پہلے جو صحابی ہو گئے وہ صحابہ کرام، ان کو جو ہے وہ ان کے ماتحت کر دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو روانہ کیا۔ یہ روانہ تو ہو گئے، لیکن ان کی زوجہ نے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے ان کو کہا کہ آپ کو جو ہے نا، آپ جہاں گئے ہیں وہاں تھوڑا کچھ مدینے سے آپ باہر گئے ہیں، جہاں آپ پڑاؤ کیا وہاں رکے رہیں آپ، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ زیادہ ناساز ہے اور کوئی پتہ نہیں کیا خبر آتی ہے، تو اس لیے آپ کو رکنا چاہیے۔ تو یہ وہاں پر رک گئے، پھر انہیں خبر پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ اب دیکھیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ اب آپ فرمائیں کہ کیا کرنا ہے، کیا ہمیں رکنا ہے یا لشکر کو لے کے آگے جانا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس لشکر کو نبی پاک علیہ السلام نے روانہ کر دیا، ابو بکر اس سے کسی طرح نہیں روکے گا کہ میں کوئی نیا حکم جاری کروں اور نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہو چکا ہو، تاکہ اس میں جو ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہے، فیصلہ وہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس لشکر کو روانہ کر دیا ہے، حالانکہ بہت سے بعض صحابہ کرام جو ہے وہ کہتے ہیں، جن بشمول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو بھیجنا سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ ان کو نہ بھیجا جائے، چاروں طرف معاملات خراب ہو رہے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، دین سے پھر رہے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہو گئے اور جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے پیروکار ہو گئے، ان کا بھی زور ہے، اور جو منافقین تھے وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے، خطرات تھے۔ کہا ایسے وقت میں 700 افراد پر مشتمل اتنی بڑی قوت کو مدینے سے باہر بھیج دینا، تو اس سے کیا ہوگا کہ کہیں ہم پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ لیکن حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو نا کہ ہمیں جو ہے وہ درندے پاؤں سے گھسیٹ کے بھی لے کے جا رہے ہو، ہمیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، لشکر نہیں رکے گا، اللہ نبی پاک علیہ السلام نے روانہ کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اطاعت رسول، کیا بات، اطاعت رسول ہی میں کامیابی ہے، سرخ روئی اسی میں ہے۔ اگرچہ حالات ہمارے لاکھ مخالف ہوں لیکن نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت ہی میں سرخ روئی ہے۔ تو آپ نے اس لشکر کو روانہ کیا اور یہ لشکر جہاں جہاں سے گزرتا وہاں کے قبائل کہتے کہ بھائی لگتا ہے پیچھے کو بڑا لشکر موجود ہے، انہوں نے یہ لشکر بھیج دیا ہے، ابھی بھی ان کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، اس کا مطلب ہے بڑی طاقت موجود ہے پیچھے۔ کسی بھی قبیلے نے ہمت نہیں کی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کرے یا لشکر کشی کرے، تو حضرت اسامہ بن زید گئے اور آپ جو ہے وہ واضح فتح اپنے حاصل کی، مال غنیمت مسلمانوں کو ملا اور بڑی شاندار فتح لے کر واپس آتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ اسی لشکر کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کے ہم نے اثرات دیکھے، جب ہم نے اس کے فوائد دیکھے اور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کو ہم نے دیکھا کہ اطاعت کی گئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ درست فیصلہ، اللہ انہی کے فیصلے میں برکت ہوئی۔ کیا بات، یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت جو کی آپ نے، فرمایا کہ حضور کی اطاعت ہی میں کامیابی ہے، کامیابی یہی ہے۔ اور آپ دیکھیں بظاہر کیا تھا کہ بڑے معاملات خراب ہو جاتے لیکن آپ کی جو دور رس نگاہ دیکھ رہی تھی اور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت ہی میں دیکھیں آپ، قرآن کیا فرماتا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ رسول پر پختہ ایمان رکھو گے اور اس ایمان کے تقاضوں پہ چلو گے، انتم الاعلون، غلبہ تمہارے لیے، فتح تمہارے لیے، کامیابی تمہارے لیے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا۔ اور عدنان بھائی کہہ رہے تھے کہ 16 سال کی عمر سے ساتھ تھے، ہم نے تو وہ روایت بھی پڑھی ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق سے یہ فرمایا کہ ابو بکر تمہیں وہ دن یاد ہے، اشارہ تھا یوم الستو، یوم الستو جب عالم ارواح میں روحیں جمع تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، الستو بربکم قالوا بلا، اللہ پاک نے فرمایا کیا تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو حضور نے اشارہ کیا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ کیا تمہیں وہ دن یاد ہے، یوم الستو یاد ہے؟ تو پتہ کیا عرض کی، یا رسول اللہ مجھے تو یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے آپ کی روح مبارکہ نے بلا کہا تھا، سبحان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں سب سے پہلے آپ کی روح مبارکہ نے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ کب سے ہے، عالم ارواح سے ہے اور جنت تک کا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اتنی جس کو رفاقت ملی ہے، تو ابو بکر دا پہلا نمبر ایسے اس میں بڑی شان ہے۔ کس سبا سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو، کس سبا سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت عمر بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، اور مولا علی جنتی جنتی، راہ کے حق میں اس محبت سے لٹایا راہ حق میں کئی بار، اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بل گیا،
صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا، صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ، صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا، صدیق اکبر کا۔ ناظرین کچھ کالز بھی مجھے بتایا جا رہا ہے، تو آئیے پہلے کالز لیتے ہیں اور کالرز کی بات سن کے ان کو جواب دیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی مولانا آصف صاحب سے میرا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے کے فوراً بعد فتنوں نے سر کیسے اور کیوں اٹھایا؟ یا یہ ظاہری حیات طیبہ میں ہی ان فتنہ پروروں نے چھپ کر کام شروع کر دیا تھا؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت درکار ہے۔ جی آصف بھائی ایسے اس کا جواب لوں گا، فتنے پہلے ہی سے تھے یا بعد میں؟ ایک کال اور لے لیتا ہوں۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ جناب محترم عدنان چشتی بھائی سے گزارش ہے ایک کنفیوژن دور کیجئے کہ ایک جانب تو ہم کہتے ہیں سارے سچوں میں سب سے زیادہ سچے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسری جانب ہم یہ بھی کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق اکبر یعنی سب سے بڑے سچے ہیں۔ جی چلے اس کا جواب آپ سے عدنان بھائی بعد میں۔ پہلے عدنان یہ فتنے جو پیدا ہوئے صدیق اکبر کی خلافت کے بعد ہوئے یا پہلے سے ہی تھے؟ یہ چھپے ہوئے تھے، ظاہر بعد میں ہوئے؟ دیکھیں کہتے ہیں کہ حادثہ اچانک نہیں ہوتا، زمانہ ان کی پرورش کرتا ہے جی جی چیزوں کی، اسباب کی، تو پھر وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، جی اس سے پہلے کچھ ایسے لوگ تھے جو دنیاوی جاہ و حشمت کے متوالے تھے، ان کو طلب تھی کہ ہم یہاں پر جو ہے نا وہ سردار بن جائیں اور ہمیں کچھ جو ہے نا نمائندگی مل جائے، منصب مل جائے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، اب ظاہر ہے جب سورج نکلتا ہے تو پھر جو ستارے ہیں انہوں نے پیچھے ہٹنا ہی ہوتا ہے، تو اب وہ تو ستارہ بھی نہ ہو کوئی، تو وہ جو ہے نا اس سے جو ہے نا پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ان کو کچھ لوگوں کو تکلیف تھی، منافقین تھے، انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا لیکن وہ ظاہر اسلام کرتے تھے لیکن دل میں نفاق ہوتا تھا۔ پھر یہ کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، ایسے لوگ جس طرح مسلمہ کذاب جو ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے ہی میں موجود تھا، اور اس کی نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس نے تو نعوذ باللہ حضور کو پیشکش کر دی، ایسا نہ ہو کہ ہم نبوت تقسیم کر لیں، جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی ہیں، آپ کے بعد میں ہو جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا، اس کو بھی توڑا اور توڑ کے فرمایا چھوٹا سا، وہ اتنی سی بھی نہیں ملے گی تجھے، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ شخص موجود تھا، اس نے بھی اپنا کام شروع کر رکھا تھا، لوگوں کی ذہن سازی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اتنا مبارک دور، اس مبارک دور میں مس گائیڈ کرنے والے لوگ موجود، سازشی عناصر تھے، بالکل تھے۔ اور یہ آج ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی یوٹیوبر لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے، لوگوں کو صحیح مسلک سے دور کر رہا ہے، اچھے عقائد سے دور کر رہا ہے، اور درست اعمال سے دور کر رہا ہے، اور نام اسلام کا لیتا ہے۔ تو یہ پہلے کے دور میں بھی لوگ تھے، اس یعنی خیر القرون جو تھا اس کا جو پہلا جو درجہ ہے، پہلا زمانہ ہے، اس میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، تو وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، ان کو دنیا چاہیے ہوتی، دولت چاہیے ہوتی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمیں جو ہے نا وہ دنیا کیسے مل سکتی ہے، تو وہ کچھ اس طرف چلے گئے۔ پھر کہا کہ ہم مال بچائیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے لوگ شروع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اضافی بوجھ ہے ہم پر۔ تو ایک تو ہے کہ منفی سوچیں جو تھی لوگوں کی دبی ہوئی وہ، پھر کچھ جو نئے نئے لوگ آئے تھے، ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، انہوں نے اسلام کو قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، ان لوگوں کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سازشی عناصر، ان لوگوں نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ تو یوں کر کے لوگ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ پہلے ہی سے تھے معاملات، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اب نبی پاک علیہ السلام نے تو پردہ فرما لیا ہے، تو اب چونکہ اسلام جو کمزور ہو جائے گا اور پھر ہم جو ہے نا اب حاوی ہو جائیں گے، تو یہ ان کی بھول تھی۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جن کی تربیت کی ہے وہ صدیق اکبر ابھی موجود ہیں، وہ فاروق اعظم موجود ہیں، وہ عثمان با حیا موجود ہیں، وہ شجاعت، علم اور بہادری کے پیکر مولا کائنات موجود ہیں، ایسی ایسی نفوس قدسیہ موجود تھے، اور سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک علیہ السلام نے A to Z ہر چیز کی تربیت فرمائی حضور نے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسے تربیت یافتہ
نفوس کی موجودگی کے اندر ان لوگوں کی چل نہ سکی. آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے فتنے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی، آپ کی دنائی، آپ کا تدبر، آپ کے دور رس نتائج پر مشتمل فیصلے، سبحان اللہ، کہ 1 سال کے اندر اندر آپ یوں سمجھیں کہ 9.5 مہینے کے اندر آپ نے سارے فتنے جو ہے ان کو ختم کر دیا، بلکہ جڑ سے اکھڑ بلکہ جزیرہ عرب کو مشرکین اور اس طرح کے عناصر سے پاک کر دیا. الحمدللہ سب سے پاک کر دیا. یہ اگرچہ مطلب یہ شروع سے ہو رہا تھا، اچانک نہیں ہو گیا تھا، کچھ اچانک بھی چیزیں ہوئیں، لیکن زیادہ تر وہ پہلے ہوئے لوگ تھے، وہ انہوں نے جو دیکھا کہ اب کچھ حالات ایسے ہمارے حق میں ہو گئے ہوں گے، لیکن الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان تمام فتنوں کو دور کیا. آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک بہت خوبصورت جملہ آصف بھائی نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی A to Z تربیت فرمائی. اچھا، یہ اس موقع پہ بہت اچھے سے ظاہر ہوئی، یعنی بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو دیگر صحابہ کو نہیں معلوم تھیں، اور دیگر صحابہ یہ کہتے تھے کہ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو ہمیں اس مسئلے کا حل معلوم نہ ہوتا. فار ایگزامپل، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو اب صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف کہاں بنے گا. بعض نے فرمایا کہ بقیع شریف میں، بعض نے فرمایا کہ بیت المقدس میں، کیونکہ انبیاء وہاں دفن کیے جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سب حیران تھے اور ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا. لیکن قربان جائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات پہنچی ہے کہ انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں وہیں ان کی تدفین کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں، یہ وہ پیس آف نالج ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور اس وقت میں برمحل اس علم کا اظہار کیا اور اس فتنے کو یا اس اختلاف کو دور کیا، وہی بات قبول کیا، وہی بات کہ A to Z سب بتا دیا. اسی طرح کی ایک اور مثال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میراث پر اختلاف ہوئی کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے یا نہیں. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر حیران، ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں تھا، ہمیں کوئی حل معلوم نہیں تھا. تو اب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کی وراثت نہیں ہوتی، ان کے بعد جو ان کا مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب کیا ہوا کہ اس کے بعد پھر صحابہ کو بات یہ معلوم چل گئی. تو یہ ہے وہ لیڈنگ کوالٹی کہ جس میں نالج بھی ہے، جس میں درست فیصلہ بھی ہے، اور جس میں ثابت قدمی بھی ہے، اور پھر برملا ہے، یعنی وقت پر ہے، برمحل ہے. برمحل جو کام کرنا ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا یعنی انسان کی کوالٹی ہوتی ہے، اور وہ اللہ پاک نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی. جی عدنان چشتی بھائی، سب سے سچے تو ہمارے نبی، اور آپ کہتے ہیں صدیق اکبر سب سے بڑے سچے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دو سچے جو ہے، دو سب سے بڑے سچے جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کو دنیاوی مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں ہم کہ ہم کہتے ہیں کہ سورج سب سے زیادہ روشن ہے، پھر ہم کہتے ہیں چاند سب سے زیادہ روشن ہے. تو ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ چاند جو روشن ہے وہ سورج کی بدولت روشن ہے. سورج نے چاند کو روشن کیا ہوا ہے. چاند اپنے اعتبار سے جو چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑھ کر روشن ہے. کیا بات ہے. اس چیز کو سورج نے جتنی چیزوں کو روشن کیا ہوا ہے ان میں سب سے بڑھ کر روشنی والا چاند ہے. اور جو سورج ہے اس کی اپنی اللہ کریم کی دی ہوئی روشنی ہے، وہ بغیر کسی اور چیز کے روشن کرنے کے، اللہ کریم کے روشن کرنے سے وہ روشن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو صداقت کا مینار ہیں، نبی کریم علیہ السلام جو سب سے بڑھ کر سچے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء میں سب سے سچے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے سچے ہیں. اور اگر بات کی جائے نبی کریم علیہ السلام کی امت کی، نبیوں کے علاوہ امتیوں میں سب سے بڑھ کر جو سچا ہے، جس نے سچ کو نبی کریم علیہ السلام سے لیا ہے، وہ جناب سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو امتیوں میں سب سے بڑے سچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مخلوق میں سب سے بڑے سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے آپ نے بات. چاند اور سورج جب سمجھ گئے تو یہ مثال بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کریم ہمیں یہی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ادھر ادھر والی راہ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا.
محترم عبد الواجد بھائی، امید ہے ٹھیک ہوں گے آپ. یہ بتا دیجئے سیدنا صدیق اکبر کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ اگر تاجر تھے تو ان کی اس حوالے سے کیا کیا خصوصیات تھی؟ اچھا، یہاں جیسے انہوں کا تاجر تھے تو ہم ایک روایت یہ بھی پڑھتے ہیں کہ آپ جب خلافت میں متمکن ہوئے تو وہ بازار کی طرف جانے لگے. اچھا، حادثات ہیں، واقعات ہیں، فیصلے ہیں، اور تجارت کرنے کے لیے وہاں بھی جا رہے ہیں، تو کیا ذریعہ معاش تھا؟ چلے تجارت سمجھ میں تو آ گیا، تو کیا کرتے تھے تجارت میں آپ؟ جی پہلے تو الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ نے جو امید کی ہے میں اسی کے مطابق ہوں، الحمدللہ اللہ احسانی ہی. طالب خیر بخیر ہے. واہ 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 واہ. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، اور تجارت میں بھی آپ کپڑے کے تاجر تھے، ماشاءاللہ، اور اس کے لیے آپ نے مکہ سے باہر سفر بھی فرمایا تھا. واہ واہ واہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں جہاں اور بہت سی باتیں تھیں، جیسے ایمانداری تھی، راست گوئی تھی، سچائی تھی، سچی بات کرنا، صحیح بات کرنا، اس کے ساتھ ایک اور بہت نمایاں وصف ہے جس کی شاید ہر دور کے تاجروں کو ضرورت ہو. وہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف تاجر تھے بلکہ تجارت کے دوران بھی مبلغ اسلام تھے. اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے. کیا بات ہے. فار ایگزامپل آپ کی تبلیغ اسلام کی ایک مثال یہ ہے کہ جس دن آپ اسلام لائے اسی دن سے آپ نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر دیا. اور تاریخ کی کتب میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ہی کی دعوت پر اسلام قبول کیا. اچھا، اسی طرح سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان بن مطعون اور دیگر صحابہ ہیں کہ جنہوں نے پہلے یا دوسرے دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا. کیا بات. تو یہ آپ کی نمایاں ترین خصوصیات میں سے ایک ہے. پھر دوسرا یہ کہ آپ جیسے تاجر تھے تو آپ کے ذریعے جو ایمان لانے والے وہ بھی ایک دنیاوی طور پر بڑے مرتبے والے لوگ تھے، یعنی جیسے عبد الرحمن بن عوف ہیں. کیا بات ہے. یعنی یہ بڑا کمال ہے جو ان کا تاجر کا مبلغ ہونا، یہ بڑا ہی شاندار وصف ہے. اللہ کرے ہم سب کو تبلیغ دین، نیکی کی دعوت کا جذبہ نصیب ہو جائے، اور ہم سب بھی جو ہے وہ اسلام کے صحیح خدمتگار بن جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل. آصف بھائی ایک آدھ شعر منقبت کا اگر شامل کر لیں، اس کے بعد پھر موضوع کنٹینیو کرتے ہیں. کچھ سوالات اور بھی ہیں. جی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے یار غار کی کچھ بات کر، ہم سے یار غار کی کچھ بات کر، ہم سے یار غار کی کچھ بات کر، عاشق سرکار 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 کی کچھ بات کر. جس کا رتبہ ہے بڑا نبیوں کے بعد، 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 اس بڑی سرکار کی کچھ بات کر، اس بڑی سرکار کی کچھ بات کر، کچھ بات کر، کچھ بات کر، کچھ بات کر، اس بڑی سرکار کی کچھ بات کر، اس بڑی سرکار کی کچھ بات کر. جو مزار و غار ہر جا ساتھ ہے، اس نبی کے یار کی کچھ بات کر. دیکھ برغا میں کہ
محفل عشاق ہے، دیکھ برغا محفل عشاق ہے، عشق یار غار کی کچھ بات کر، عشق یار غار کی کچھ بات کر، کچھ بات کر، کچھ بات کر، کچھ بات کر، عاشق سرکار کی کچھ بات کر، عاشق سرکار کی کچھ بات۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ ماشاءاللہ سے مدنی چینل بہت پیارا سلسلہ لے کر آیا ہے، ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے سلسلہ۔ اور محسن بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں صحابہ سے ان کو سب سے افضل رتبہ کیوں دیا؟ اس بارے میں کوئی احادیث وغیرہ ہو تو اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اور حضرت بکر صدیق آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو کام سوچتے تھے وہ پہلے کر کے آتے تھے، اس بارے میں کوئی احادیث مبارکہ ہو تو وہ بھی بتائیے گا۔ اچھا، آپ نے دو سوال کیا، ہم شاید ایک سوال کا جواب آپ کو دے سکیں۔ خلافت پر ہم بات کرتے ہیں اور یہی ٹاپک آپ لے لیتے ہیں کیونکہ خلافت پر آنے کے بعد ہی تو آپ نے فیصلے کیے، خلافت پر کیسے آئے۔ تو عدنان بھائی یہ جو افضلیت ہے اور یہ اس پر، اچھا ایک میں یہاں پہ روایت پڑھ رہا تھا کہ آپ کو جب خلیفہ بنا دیا گیا اس کے بعد 7 دن تک آپ یہ اعلان فرماتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی اور اس منصب کو سنبھال لے، میری بیعت توڑ دو، یعنی خوف خدا کی وجہ سے، ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ اگر یہ دیکھا جائے تو صدیق اکبر کو معاذ اللہ خلافت کی لالچ نہیں تھی، صدیق اکبر نے تھوڑی اپنے آپ کو بنایا کہ مجھے خلیفہ بنا لو، یہ تو اللہ پاک کا ایک نظام تھا۔ صحابہ کرام نے آپ کی بیعت کی، سب سے پہلے غالباً سیدنا فاروق اعظم نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اللہ، اور کہا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، آپ خلیفہ بن جائیں۔ واہ واہ، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ہی افضل ہیں، آپ ہی اہل ہیں، آپ خلیفہ بنیں گے اور ہم آپ کی بیعت۔ کیا بات ہے، کیا اچھا، یہ ایک پورا ٹاپک اس پر ہم بات کریں۔ وہ جو معاملہ ہے اس کے بعد صدیق اکبر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر جو بات کرنا اور صحابہ کا اس بات کو قبول کرنا اور پھر بیعت کر لینا، تو یہ بیعت صحابہ کرام علیہ رضوان کے اجماع سے ثابت ہوئی۔ تو بیعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ افضلیت پر آپ جیسے کوئی حدیث ہے، کیا ہے، کوئی ترتیب آپ بیان فرمائیں، پھر انشاءاللہ آصف اقبال بھائی، آخر میں عبدالواجد بھائی بھی ہیں، خلافت کے تعلق سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جو ہے وہ اشاروں کے ذریعے اور مختلف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایسے افعال جو ہے وہ آپ سے صادر ہوئے تھے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذہن اس بات کی طرف منتقل ہوا، انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ آپ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل اور جانشین مقرر کیا جائے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا امامت کے بارے میں جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کا قول مبارک اور عمل مبارک سرکار علیہ السلام کا، اور پھر بعض وہ روایات، جیسے کچھ لوگ آئے سرکار علیہ السلام کے پاس اپنے صدقات دینے کے لیے اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئندہ سال آئیں اور آپ کو نہ پائیں تو پھر کس کے پاس جائیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام، بے شمار صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر کے پاس، ابوبکر صدیق کے پاس آنا۔ یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ حضور علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اگر کوئی صدقات وصول کرنے کا اہل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ کام حاکم کا ہے، اور یہی معاملہ یہ حاکم کا کام ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ بعض وہ چیزیں تھی جو بڑی صاف اور واضح تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح کیا جائے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسی کو لیا۔ اور پھر جو بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ بعض روایات جو ہے وہ اس طرح کی ہیں جن کے اندر یہ بات صراحتاً بیان کی گئی ہے کہ نماز، روزے اور دیگر نیکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ صدیق اکبر کو فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک ایسی بات کو پیدا کیا تھا جس نے انہیں سب سے افضل کر دیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام
وسلم کی محبت ہے، ان کے ایمان کا اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہونا ہے، دیگر اور بھی بہت ساری چیزیں جنہیں جو ہے وہ مختلف انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جو افضلیت کا معیار ہے، جو احادیث مبارکہ سے جو بزرگان دین نے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے، انہوں نے جس کو بیان فرمایا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا زیادہ ثواب والا ہونا، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی گفتگو۔ اور جیسے درمیان میں آصف بھائی نے بھی کہا تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو قول بیان کیا، جب نبی کریم نے جنہیں ہماری نماز کا امام بنا دیا تو ہم اس کو دنیاوی معاملات کا امام بھی قبول کرتے ہیں۔ اچھا، اختلاف ہوتا بھی پھر اسی بات میں، اور لوگ جو محبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بعض اوقات اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، تو محبت مولا علی تو دراصل یہی ہے کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی اور اپنا امام مان لیا، تو ہم انہیں اپنا امام اور افضل اور وہ مان لیں۔ تو خلافت کے تعلق سے مزید بھی بعض اوقات ہوتا ہے، وسوسے ہوتے ہیں، تو اس پر آپ کچھ مزید گفتگو فرمائیں نا۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے بیٹے ہیں، اور وہ ان سے جو ہے جب پوچھا گیا یہ مسئلہ تو آپ نے کہا کہ میرے والد گرامی نے روایت کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صحابہ میں کس کو سب سے افضل سمجھتے تھے، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ہم صحابہ آپس میں حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے افضل سمجھتے تھے، پھر حضرت عمر کو افضل سمجھتے تھے۔ اچھا، یہ آپ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ اچھا، پھر خود مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی حدیث ہے مشکات شریف میں، واضح حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے جب عرض کیا گیا رسول اللہ ہم آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنائیں، فرمایا ابوبکر کو بنا لو۔ اللہ عرض کیا اگر، پھر حضور نے فرمایا عمر کو بنا لو، پھر فرمایا ان کو نہیں تو پھر عثمان کو بنا لو، ان کو نہیں تو علی کو بنا لو۔ تو ترتیب تو نبی پاک علیہ السلام نے خود بیان کر دی۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث واضح ہے اس پر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ قلم اور کاغذ لے کے آؤ، میں پروانہ لکھ دوں ابو بکر کے لیے، کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی خواہش رکھنے والا طمع کرے کہ یہ ابو بکر زیادہ حقدار ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں دیگر کتب میں حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وصال ظاہری کے قریب حضور نے فرمایا کہ جتنے بھی مسجد کے اندر چھوٹے چھوٹے دروازے کھلے ہوئے ہیں ان کو عربی میں خوخہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہوتا کیا تھا کہ لوگوں کے جو گھر تھے نا مسجد نبوی کے چاروں طرف تھے، انہوں نے کیا کر رکھا تھا کہ نماز کی، مسجد سے تعلق، نماز کی محبت، انہوں نے اپنے گھروں کے بیک پر جو ہے وہ کیا کیا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے دروازے انہوں نے بنائے ہوئے تھے تاکہ وہیں سے مسجد میں آ جائیں۔ صحیح۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک آرڈر جاری کیا، فرمایا کہ ابو بکر کے خوخے کے علاوہ ان کا جو دروازہ ہے اس کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو۔ یہ کیا ہے فرمانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، میرے بعد جس نے امامت کروانی ہے، جس نے ڈائریکٹ مسجد میں آنا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے، اور اس کا دروازہ کھلا رہے گا، باقی لوگ گھوم کے مسجد کے دروازے سے مسجد میں آئیں، اور ابو بکر صدیق جو وہ ڈائریکٹ مسجد میں آئیں گے، میرے بعد امامت انہوں نے کروانی ہے۔ کیا بات! یہ دیکھیں اس طرح کی کئی احادیث ہیں، کئی قرائن ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف فرامین نہیں بلکہ قرآن کی آیات بھی موجود ہیں کہ جو اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی خلیفہ ہیں۔ اور پوچھا گیا کہ ابھی وہ خلیفہ کیسے بن گئے، تو بھئی اللہ کے فیصلے سے بن گئے، اللہ کے حکم سے بن گئے۔ حکم ازلی شامل تھا نا، اللہ نے ازل میں آرڈر کیا ہوا تھا کہ بھی پہلے خلیفہ ابوبکر ہی بنیں گے، اور سارے صحابہ کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ماننا ہے۔ اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم، اب یہ دیکھیں نا کہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا نبی پاک علیہ السلام سے سنا، میں اور ابو بکر ہے، میں اور ابو بکر گئے۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیں کہ حضور نے ایک موقع پر ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور کیا فرمایا، ہَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی واضح احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام، حضور علیہ السلام کے فرامین کو ماننے والے،
اور پھر ان میں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو شہر علم کا دروازہ ہیں، اب انہوں نے بھی بیعت کر لی. انہوں نے بھی جب جو ہے اب آپ یہ کہ دیکھیں کوئی کہہ کہ میں مولا علی سے بڑی محبت کرتا ہوں تو اس کو واضح طور پہ اس کو پیغام ہے کہ اگر آپ مولا علی سے محبت کرتے ہیں تو مولا علی کا فیصلہ بھی ماننا ہوگا. اگر آپ ان کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو آپ محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ان کے فیصلے کو ماننا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تو انہوں نے بتا دیا کہ پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. اچھا یہاں پہ ایک چیز میں اور شامل کروں گا. یہاں بات ہو رہی تھی وہ آیت مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ جیسے آج ہی یہ جو ہے وہ آیت اتری ہے اور یہ ہمیں ابھی یاد آئی ہے. دیکھیں چیز ہوتی ہے توجہ نہیں ہوتی. سب کو پتہ ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں لیکن امیر اہل سنت نے جملہ دیا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. اب یہ جملہ جو دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو چنتا ہے اور جس کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت ہوتی ہے، جو لوگوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، جس نے لوگوں کے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنی ہوتی ہے. ایسے لوگ ان چیزوں کے توجہ دلاتے ہیں. چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ شروع سے ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا. یہ دیکھیں اب اس کو کس طرح واضح کیا اس دور میں کہ الحمدللہ ہماری نسلوں کی حفاظت ہو رہی ہے عقائد کی. تو یہ رہتا ہے سلسلہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے ان کاموں کے لیے. اچھا جو آپ نے حدیث سنا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو بھئی ان کو امیر بنا لینا، پھر ان کے بعد عمر کو بنا لینا، تو اس حدیث کا حوالہ آپ کوٹ کر لیں مشکات المصابیح کتاب المناقب اور حدیث نمبر ہے 6133. حدیث نمبر 6133. آپ یہ یاد رکھ لیں انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اور پھر یہ کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کو قبول فرمایا، خلیفہ بن گئے، تو اب ہمیں مولا علی کی ماننی ہے. مزید خلافت کے تعلق سے لوگوں کے دل میں وسوسے ہوتے ہیں. بھئی مولا علی نے 6 دن بعد یا 7 دن بعد یا 8 دن بعد، یہ جو تردد تھا، تو بھئی بات یہ ہے کہ 6 دن بعد آپ یہ کہنے کے مطابق 7 دن بعد یا 10 دن بعد یا چلو مہینے بعد خلافت پہ بیعت کر لی، تو جب مولا علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی تو اس کے بعد مولا علی سے محبت کرنے والے کو کیا رہے گا کہ وہ جو اقرار نہ کرے، انکار کرے. نہ صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ تمام اہل بیت اطہار، حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین اور جو بھی اہل بیت اس وقت موجود تھے، تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ وہ تمام لوگ انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. واہ واہ. اچھا پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو مانا بلکہ عمر فاروق کی بھی خلافت کو مانا، عثمان غنی کی بھی خلافت کو مانا. ان تمام حضرات کے مشیر رہے، ان کے انڈر رہ کر جنگوں میں شرکت کی. جہاں انہوں نے مشورہ مانگا وہاں مشورہ دیا، جہاں انہوں نے کوئی ذمہ داری دی اس ذمہ داری کو قبول کر کے اس کو پورا کیا. اللہ اکبر. تو یہ جو قرائن ہیں یہ سب بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدل و جان اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ بغیر کسی بھی قسم کے شک و شبہ کے ان حضرات کو اپنا خلیفہ مانا، ان کی پیروی کی اور ان کے پیچھے چلے، اور پھر اپنی اولاد کو بھی ان حضرات کے فضائل بیان کیے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کہیں اپنی اولاد کو، اہل بیت کو حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل بتا رہے ہیں، کہیں حضرت عمر فاروق کے فضائل بتا رہے ہیں، کہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کا وعدہ لے رہے ہیں اور اپنی اولاد کو تلقین کر رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ رہنا. مقرر فرما رہے ہیں. جی مقرر فرما رہے ہیں. جی تو یہ ساری باتیں ان تمام وساوس کی کاٹ کرتی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ شاید صحابہ میں اختلاف تھا. اللہ اکبر. حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق میں خلافت کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والے اور لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی طرف لانے والے خود حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. کیا بات ہے سیدنا خلاف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی. ایک اور حدیث میں آپ کو سنن ترمذی کی سناتا ہوں. حدیث نمبر ہے 3682. امام ترمذی روایت کرتے ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا.
میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ مسلمانوں میں یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل اللہ کے مخلوق میں صدیق اکبر ہے، اور جو افضل ہے وہی پہلے خلیفہ ہیں، اور خلافت کی وجہ سے افضل نہیں ہے بلکہ افضلیت کی وجہ سے، اللہ کے نزدیک قرب کی وجہ سے، اللہ کے نزدیک ثواب کی زیادتی کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ایک جملہ ضرور کہوں گا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو چوتھے نمبر پہ ماننا یہ مولا علی کی گستاخی نہیں ہے، مولا علی کی شان میں کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے وہ اپنی جگہ بالکل اس کو ہم مانتے ہیں، مگر خلافت کا جو معاملہ ہے جس کو صحابہ کرام کی اجماع کے ذریعے امت کی سلف و خلف نے مانا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہلے خلیفہ ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ عدنان چشتی بھائی غالباً کچھ کہنا چاہ رہے ہیں خلافت کے تعلق سے صدیق اکبر رضی اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی جو بات ہے، اصل حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کا تقاضا یہ ہے جن کو انہوں نے اپنا امام مان لیا۔ نمازیں کون پڑھاتا تھا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر مولا علی پڑھ رہے ہیں، جب مولا علی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں اپنا امام مان رہے ہیں، حضور کے بعد سب سے پہلا امام جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ظاہری حیات میں بھی۔ تو جب سیدنا علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرے امام ہیں، اللہ اکبر، تو پھر علی المرتضیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی کہیں یہ ہمارے امام۔ کیا بات ہے، اصل محبت یہی ہے، ورنہ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے امام ہے اور یہ کہے میں نہیں مان رہا۔ اللہ کیسی محبت ہوئی؟ یہ تو مخالفت ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ یہ محبت کی صرف ملمہ سازی ہے کہ محبت کا نام دے دیا ہے، در حقیقت وہ علی المرتضیٰ کی مخالفت ہے۔ ورنہ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے، افضلیت کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی۔ آپ ایک تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی میں چوتھا خلیفہ ہوں، اور دوسرا آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ان دونوں پر مجھے فضیلت دے گا۔ آپ نے ایک بار سنا کہ بھئی کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں، تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ کہے گا کہ صدیق اکبر سے اور عمر فاروق سے میں افضل ہوں، مجھے کہے گا پہلا نمبر فضیلت دے گا، ارشاد فرمایا جلتہ حد المفتری، اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ اور آپ کا کوئی بھی بیان وہ جو آپ ابتدا فرمایا کرتے تھے اس میں خطبے کے اندر ہی یہ بات کہا کرتے تھے، ہمیشہ اس کے بعد خطبہ ثم یخطب، اس کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو حضور کے بعد سب سے افضل ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک سیدنا صدیق اکبر کے مزار پہ کروڑوں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ رحمتیں تو نازل ہو رہی ہیں کیونکہ وہ تو حضور کے قدموں میں، الحمدللہ ہم دعا کر کے اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں۔ پروگرام کا آخر میں اختتام کرتے ہوئے آج کے پروگرام میں جو ہم نے سیکھا کہ مصیبت کے وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ درست فیصلہ کرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ نمبر 3، جس کے ہاتھ میں کسی قسم کا معاملہ ہو اور فیصلے اس سے کروائے جائیں، اسے لوگوں کو سنبھالنا اور ان کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اطاعت مصطفیٰ میں ہی کامیابی ہے، بظاہر حالات کیسے بھی ہوں، کامیابی اطاعت مصطفیٰ میں ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار رکھے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، عقائد بھی درست ہوں گے، جیسے ہمارے آصف اقبال بھائی نے بتایا کہ آپ کو دعوت اسلامی عقائد بھی آپ کے درست کرے گی، نعروں کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، منقبتوں کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے، ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ذریعے دعوت اسلامی آپ کے ہمارے عقائد کو درست کرے گی، ہمارے اعمال کو بھی درست کرے گی، اور انشاءاللہ ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت کے جام بھر بھر کر پلائے گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر منقبت صدیق اکبر کا شامل کرتے ہیں، اسی پر پروگرام کو ہم اختتام کریں گے۔ اللہ کریم فیضان صدیق اکبر سے مالا مال فرمائے۔ فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا۔ سکون دل قرار جاویلا صدیق اکبر کی، سکون دل قرار جاویلا
صدیق اکبر کی حسینوں دل نشین ہر ایک ادا صدیق اکبر کی حسینوں دل نشین ہر ایک ادا صدیق اکبر کی نبی پاک کا پہلا خلیفہ مان کر دل سے نبی پاک کا پہلا خلیفہ مان کر دل سے نبی کی آل نے کی اقتدا صدیق اکبر کی نبی کی آل نے کی اقتدا صدیق اکبر کی خدا کے فضل و منت سے نبی کی نظر رحمت سے خدا کے فضل و منت سے نبی کی نظر رحمت سے دلوں میں سنیوں کے ولا صدیق اکبر کی دلوں میں سنیوں کی ولا صدیق اکبر کی میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر